بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ دی کبریائی واسطے ہے۔ درود سلام آقائے کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام دنیا پر، جو تمام کائنات کے پیر ہے، دستگیر ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، مطہرہ ہے، زکی ہے۔ آج میں آپ کو اہل تشیع کی کتب میں بتاؤں گی یہ جو محرم الحرام کا ہے، اسی حوالے سے آپ کو اہل تشیع کی کتب حیۃ القلوب حیۃ البلاغہ یا قلوب سے آپ کو بتاؤں گی۔ زبان میری ہوگی اور تحریر ان کی ہوگی۔ یہ جو سچا ہونے کی خاطر پیٹ رہے ہیں، سبیلے لگا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، واویلا مچاتے، شور پھاڑتے ہوئے، گریبان چاک کرتے ہوئے، بال نوچتے ہوئے، نوحہ کرتے ہوئے، سچ اپنے آپ کو سچ کرنے کی خاطر جو بھی یہ کرتے ہیں، آج میں ان کو ان کی زبانی اور اپنی زبان سے بیان کروں گی۔ میں اپنی کسی بھی کتب کے اندر سے کوئی بات نہیں کروں گی، میں صرف اور صرف انہی کو بتاؤں گی، انہی کی تحریر ہوگی اور زبان میری ہوگی۔ اس طرح کوئی بندہ چوری کر کے سب کو پتہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بندے نے چوری کی ہے، لیکن خود پہ پردہ ڈالنے کی خاطر بہت شور مچاتا ہے، بہت سوں کو کہتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی، حالانکہ چور کی داڑھی میں تنکا چور پکڑا ہی جاتا ہے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ چوری جو ہے، برائی جو ہے، ہمیشہ چھپتی نہیں ہے۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ ان کی زبانی میں آپ کو سنا رہی ہوں کہ یہ لوگ ماتم کے سہنے کے اندر جن جن احباب کو شامل حال کر رہے ہیں، جن جن عشرہ مبشرہ صحابیوں کا نام لے رہے ہیں، ان کا نام لے لے کے بھونکتے ہیں
فلاں مرتد ہو گیا ہے، فلاں مرتد ہو گیا ہے۔ میں ان کی کتب میں سے، ان کی تحریر میں سے میں ان کو سمجھاؤں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کو سمجھ آ جائے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سانحہ پیش آنے سے قبل ایک کم 60 سال پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، دنیا فانی سے کوچ کر گئے تھے، اور حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو فوت ہوئے 40 سال کا عرصہ گزر گیا تھا جبکہ سانحہ کربلا ہوا ہے رونما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت دنیا سے گئے ہوئے 47-48 سال کا عرصہ ہو گیا تھا، اور حضرت عثمان ذی النورین کو 30 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ وہ اس دنیا میں نہیں تھے جب سانحہ کربلا ہوا ہے، تو پھر وہ کس طرح ان پر کیچڑ اچھاڑ رہے ہیں؟ انہی کی زبان نہیں ہے، زبان میری ہے، انہی کی تحریر ہے۔ تو نصف صدی بعد یہ واقعہ کربلا رونما ہوا ہے، اور جو بندہ اس دنیا سے گزر جاتا ہے، اگلی دنیا میں چلا جاتا ہے، وہ تو بعد میں ہونے والے واقعات سے بے خبر نہیں نہ رہ سکتا، بے خبر ہوتا، انہیں اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ یہ علم غیب تو اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی ہے۔ 20 سال انہوں نے خلافت کی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 سال کا عرصہ خلافت کی ہے۔ یہ راوی لکھتے ہیں، اہل تشیع کتب جو لوگ لکھتے ہیں اپنی تحریر میں، کہ حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے آئے، اور انہوں نے کہا، قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں حسین اور حسن ہم دونوں بھائی اپنی خلافت سے دستبردار ہوتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہوئے میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ان کے کمانڈر ان چیف تھے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کی تو اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا کہ میں ان کی بیعت کر چکا ہوں، اور آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں، آپ بھی ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے ان کی خلافت کو تسلیم کر لیجئے۔ لیکن انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ساتھ میں ان کا جو گروہ تھا ان میں کمانڈر ان چیف بھی تھے اور فوجی، آرمی فوجی، ان کا دماغ تو اللہ حافظ ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے دماغ۔ فوجیوں کا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ موٹا ہوتا ہے، ان کو سمجھایا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے، نہ سمجھایا جائے تو وہ وہیں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو انہیں کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ ہم نے اس کی بیعت کی ہے، اور آپ سے بھی ہماری یہی درخواست ہے کہ آپ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لیں۔ تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا، کبھی دائیں دیکھ رہا ہے، کبھی بائیں دیکھ رہا ہے، کبھی دماغ پہ زور ڈال رہا ہے کہ کروں یا نہ کروں۔ تو پھر اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے جس کی میں کہہ رہا ہوں؟ تو پھر انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ 20 سال کا عرصہ انہوں نے خلافت کی ہے۔ اپنے 20 سال کے عرصے میں ان کی زبان مبارک سے کبھی شکوہ ان کے لیے نہیں نکلا کہ انہوں نے دین کے اندر خرابی پیدا کر دی ہے، انہوں نے خلافت کے اندر بے ایمانی کی ہے، یا انہوں نے ایسے کیا ایسے کیا، نہیں۔ پورے 20 سال ان پہ خوش رہے ہیں، ان کی خلافت کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ کیوں نہ کرتے؟
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا تھا کہ حضرت امیر معاویہ جنتی ہیں، جنہوں نے جنتی دیکھنے ہیں وہ امیر معاویہ کو دیکھ لیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں اختلافات جو تھا وہ غلط فہمی کا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ غلط فہمی تھی کہ انہوں نے اپنے حضرت عثمان ذی النورین کے جو قاتل ہیں ان کو پناہ دی ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہیں دی پناہ۔ اس پر وہ ان کا قصاص لینا چاہ رہے تھے، ادھر وہ بھی سچے ہیں اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سچے ہیں، وہ بھی حق پہ لڑ رہے تھے اور یہ بھی حق پہ لڑ رہے تھے، یہ قصاص کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن ان کا آپس میں کوئی اختلافات دین کے طور پر نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ان کی آپس میں جنگ ہوئی نا جب، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ جب گالیاں دینا شروع کر دی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت غصے میں آ گئے، انہوں نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا اور تلوار کو ہوا میں لہراتے ہوئے بولے، اور لوگوں رب کبریا کی قسم ہے، مجھے اس کی کبریائی کی قسم ہے، مجھ میں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کوئی اختلافات دین کا نہیں ہے، اگر اختلافات ہے تو وہ غلط فہمی کا ہے کہ ہم نے حضرت عثمان ذی النورین کے مقتولوں قاتلوں کو پناہ دی ہوئی ہے، صرف یہ ہے۔ امان میں وہ بھی برابر ہے اور میں بھی برابر ہوں، ہمارا ایمان کے اندر، اسلام کے اندر، دین کے اندر رب کبریا کی قسم کوئی اختلافات نہیں ہے۔ تو یہاں تک کہ جب ان کی آپس میں جنگ ہوئی، لڑ رہے تھے، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ شہید ہوئے، ادھر حضرت امیر معاویہ کے لوگ شہید ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشوں کو گھڑے میں پھینک دیا جائے، ان کو نہ کفن دیا جائے، نہ دفن کیا جائے، نہ ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ تو اس پر میں قربان جاؤں، سونے کے پانی سے لکھنے والی بات ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی کہ لوگوں خاموش ہو جاؤ، کیوں فتنہ فساد برپا کر رہے ہو؟ آپ میں اور ان میں ایمان کا رائی کے دانے کے برابر فرق نہیں ہے، آپ اور یہ لوگ برابر ہیں ایمان میں۔ اگر ہمارا اختلافات ہے، لڑائی جھگڑا ہے تو وہ غلط فہمی پر ہے۔ غلط فہمی کیا ہے؟ ان کو غلط فہمی ہے حضرت امیر معاویہ کو کہ ہم نے حضرت عثمان ذی النورین کے قاتلین کو پناہ دی ہوئی ہے، لیکن ہم نے پناہ نہیں دی ہوئی کیونکہ وہ قصاص کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ہم قصاص اس لیے نہیں دے رہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے کہ کس نے مارا ہے، کس نے قتل کیا ہے۔ ان ایک قاتل کے بدلے ہم کتنے لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہم کر سکتے، اس لیے یہ جھگڑا ہے، ایمان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہم ان کے ساتھیوں کو بھی غسل دیں گے، ان کے ساتھیوں کو بھی کفن دیں گے اور دفن کریں گے، اور ایک ساتھ نماز جنازہ ادا کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پر یہ بھی ختم ہو گیا اختلافات، یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا کہ ان کا آپس میں اختلافات تھا، ان کا آپس میں اختلافات تھا لیکن نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے 20 سال بیعت کی ہے، کوئی اختلافات نہیں رہا۔ تو اس کے وفات پانے کے بعد، امیر معاویہ کے وفات کے بعد، پھر ان کے بیٹے یزید ابن معاویہ بن یزید، ابن معاویہ کے بیٹے یزید، یہ خلیفہ پر منصب ہوئے ہیں۔ کم سے کم اپنی تحریر پر تو ایمان لے آؤ، یا اپنی تحریر کو اپنی کتب سے نکال دو، یا پھر تم پیٹ پٹکار کرنا چھوڑ دو۔ زبانی آپ کی ہے، زبان میری ہے، زبانی آپ کی کہہ رہی ہوں۔ تو اس پر آپ کے یعنی تحریر کے اندر ہے کہ جو خلافت وراثت کا حصہ ہے، لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ بھی نہیں ہے۔
کیونکہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وفات پانے سے ہفتہ قبل، تو ان کے جب کسی نے تیر مارا تو مر کے بستر پر تھے، بیمار ہو گئے تھے، کھانا پینا باہر پیٹ کی راہ سے نکل رہا تھا، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، تو لوگ ان کی احوال پر رسی کے لیے آ رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کہ موت کے قریب ہیں، اپنی وفات کے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں، اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیں، قربان جائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان پر۔ انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کو خلیفہ ہرگز نہیں بناؤں گا، کیونکہ یہ جو خلافت ہوتی ہے وراثت کا حصہ نہیں ہوتا، یہ ہر وہ ایماندار کر سکتا ہے جو اس کے قابل ہو، اور میں جب اس کو اگر میں خلافت سونپ جاؤں تو میں مروں گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ اللہ تعالیٰ کو میں کیا کہوں گا کہ میں خلافت کس کے ہاتھ دے کے آیا تھا؟ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر وہ صحابی تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جنتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر جنتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ پوچھیں گے کیا خلافت اپنے بیٹے کو دے آئے تھے، تو میں اس پر کیا جواب دوں گا؟ میں اس پر کہ قصوروار نہیں ہونا چاہتا، خود میں یہ برداشت نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو اس پر 10 صحابہ اس وقت حیات تھے، 10 میں سے 8 صحابہ حیات تھے جو 10 مبشرہ میں شامل تھے۔ ان میں 2 فوت ہو گئے تھے، ایک حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے ایک اور صحابی تھے وہ۔ ان میں اب حضرت عمر کو ملا کے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کے 8 بنتے تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب جو تھے یہ تو بیچارے اب بیمار تھے، موت کی دلدل میں پھنس رہے تھے نا، ان پر اب یہ نکال کے 3 پیچھے 7 رہ گئے تھے، 7 میں سے انہوں نے ایک صحابی کو اور نکالا، باقی 6 لوگوں کو کہا کہ اب آپ کو اختیار ہے، آپ ان میں سے جس کو چاہیں خلیفہ بنا دیں، منصب کر دیں، تو اس کی خلافت کو تسلیم کر لیں اور اس کے ہاتھ پہ بیعت رکھ کے ان کو خلیفہ تسلیم کر لیں۔ اس پر ایک صحابی نے کہا آپ نے اس صحابہ کو کیوں، سعد ابی وقاص کو کیوں نہیں آپ نے شامل حال کیا اس بیعت کے اندر؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھوں میں آنسو اس لیے آ گئے، انہوں نے کہا اے صحابی رسول یہ میرا بہنوئی ہے، میں اس کو اس لیے نہیں خلافت کے اندر رکھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہ کہیں کہ آپ اپنی سیاسی پارٹی ان میں لیڈر اپنے رشتہ داروں کو بنا کے آئے ہو، میں یہ بھی نہیں سننا چاہ رہا، قربان جائیں، یہ ہماری شریعت ہے، ہاں خلافت جو ہے ہماری وراثت کا حصہ نہیں ہے، یہ خلافت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے قابل ہیں، ان ایماندار لوگوں کے لیے، لیکن آپ کی شریعت کے اندر جو ہے وراثت کا حصہ خلافت ہے، کہ اس لیے حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے تو یزید اس کی خلافت پہ بیٹھ گیا، تو جب اس کی خلافت پہ بیٹھ گیا تو انہوں نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت کے لیے کہا کہ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر لیں، تو اس پر انہوں نے حضرت عمر فاروق حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے سوچنے کے لیے کچھ مہلت دے دی جائے، تو اس پر انہوں نے پہلے تو انکار کر دیا کہ نہیں ہم آپ کو سوچنے کی مہلت ہرگز نہیں دیں گے، تو اس پر بعد میں پھر انہوں نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے، انہیں 1 رات کا وقت دے دیا گیا، تو پھر وہ کوفہ سے نکل کر مدینہ منورہ میں روانہ ہو گئے، راتوں رات ہو گئے، اور ادھر ان لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ مدینہ چلے گئے ہیں، تو ادھر ان لوگوں نے غداری شروع کر دی، انہیں خط لکھنے شروع کر دیے، خط پہ خط ارسال کر دیے کہ
ہم آپ کے ہاتھ، آپ واپس کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے آپ کو خلیفہ تسلیم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قافلہ روانہ کیا اور یعنی چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس پر ایک صحابہ دانہ تھا، انہوں نے کہا آپ ان کے خطوں پر نہ جائیں، آپ پہلے کسی کو بھیج کر ان کا پتہ لگوا لیں کہ ان کا رویہ کیسا ہے، وہ کیسے لوگ ہیں، تو آپ ایسے نہ جائیں۔ انہوں نے پھر اپنے تایا کے بیٹے کو بھیجا جو عمر میں ان سے 10 سال بڑے تھے، نوجوان تھے۔ وہ گئے، کوفہ گئے تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ ان کا بھائی ہے، مسلم بن عقیل ہے، تو انہوں نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا شروع کر دی۔ جب ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا شروع کر دی، دیکھتے دیکھتے 32,000 کا مجمع لگ گیا، 32,000 مسلمان جو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے۔ ادھر یزید کو پتہ چلا، انہوں نے ابن زیاد کو گورنر بنایا، گورنر بنا کے ان کے ہاں بھیجا۔ تو جب انہوں نے کہا، اب یہ 12 لوگ تھے صرف، وہ 32,000 کہاں 12,000 کہاں 32,000، نہیں کہاں 12 بندے، اکیلے صرف 12 بندے، اور کہاں 32,000۔ لیکن یہ تو مثال ہے نا کہ جو بندہ ایمان میں کم ہوتا ہے نا، جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، وہ ڈر جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ان کو پچھاڑنے پہ آتے، ان کو اکھاڑنے پہ آتے تو ان کو قتل کر دیتے، صفوں کے صفیں اڑا دیتے۔ 12 تو بندے تھے سارے، لیکن وہ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا جو مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے وہ خود کو موت کے لیے تیار سمجھے۔ اس پر سب لوگ ڈر گئے۔ اس پر کیا ہوا؟ سب لوگ ڈر گئے۔ جب سب لوگ ڈر گئے تو انہوں نے خلافت سے انکار کر دیا، پھر گئے۔ جب وہ خلافت سے پھرے تو دیکھتے دیکھتے کیا ہوا کہ لوگوں کی تعداد میں کمی آنی شروع ہو رہی ہے، لوگ کم ہو رہے ہیں۔ تو پہلے 32,000 تھا، 32,000 کے بعد 3200 ہو گیا، 3200 کے بعد پھر 0 تعداد ہو گئی، پھر پیچھے اکیلے مسلم بن عقیل رہ گئے، تو اس پر انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل نے کہا تھا، کیونکہ وہ ایماندار تھے، کہ سب لوگ ان کی گردن کو اڑا دو۔ اس پر وہ ابن زیاد ظالم اور جابر تھے، ظلم ان کی نس نس میں رچ بس چکا تھا۔ انہوں نے کہا پکڑ کے اس کو مار دو۔ لوگوں نے وہ بیچارے اکیلے تھے، وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ لوگوں نے ان کا تعاقب کیا، انہوں نے گھر کے دروازے کو کھٹکایا پناہ کے لیے کھٹکایا، لیکن انہیں کوفے میں پناہ نہ ملی۔ کوفے کے لوگوں نے انہیں پناہ نہ دی، اپنا دروازہ بند کر دیا۔ دوسرا کھٹکایا، انہوں نے بھی دروازہ بند کر دیا کہ نہیں، اس کو پناہ نہیں دینی چاہیے۔ ویسے تو کسی نے اس کی مدد کیا کرنی تھی، مدد کی بھیک مانگنے کے باوجود بھی اس کی مدد نہ کی۔ یہ تھے کوفیے کہ خود بلایا، خود ظلم و ستم پر اتر آئے، خود خط بھیجتے رہے، خط پہ خط بھیجتے رہے۔ 30,000 کے قریب انہیں خط لکھا۔ راوی لکھتے ہیں کہ پورا تھیلا بھر گیا تھا خطوں سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم چل کے دیکھتے ہیں، خط پہ خط لکھ رہے ہیں۔ اب انہیں تھوڑی پتا تھا، عالم غیب تو اللہ کے پاس ہے، علم کا غیب تو اللہ جانتے ہیں، اس لیے انہیں نہیں پتا، مار کھا گئے۔ تو پھر ادھر مسلم بن عقیل پکڑے گئے، انہیں قتل کرنے کے لیے لایا گیا۔ تو اس پر انہوں نے کہا میری ایک وصیت ہے تو وہ پوری کر دیں۔ انہوں نے ایک رحم دل تھا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کی آخری خواہشات کو ہم پورا کریں گے۔ اس پر انہوں نے ایک تحریر لکھی اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام، جس میں لکھا ہوا تھا سلام ہو میرے بھائی، میں تو یہاں مجھے قتل کر دیں گے تھوڑی دیر بعد، اور حالات یہاں کے بہت ناکام ہیں۔ پہلے جب انہوں نے
لوگوں نے بیعت کی تو انہوں نے خط حضرت مسلم بن عقیل نے بھی خط لکھ کے بھیج دیا تھا کہ آپ آئیں، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، 32,000 لوگ جو ہے میری بیعت کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی ہے، ایسے گویا کہ فصل پک کر تیار ہو گئی ہے، صرف کاٹنے والا موجود ہو۔ اس پر وہ چل پڑے تھے، وہ مدینۃ المنورہ سے چل پڑے تھے، ابھی یعنی پہنچنے ہی والے تھے کہ انہیں مسلم بن عقیل کا خط پہنچ گیا کہ جس پر لکھا ہوا تھا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے اور آپ واپس چلے جائیں، یہاں کے حالات بہت ناساز ہیں، یہاں تک کہ آپ خون میں رنگ دیے جاؤ گے۔ ادھر جب وہ یعنی کہ جانے کی تیاری کر رہے تھے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکا تھا، منع کیا ہوا تھا کہ آپ جو ہے مدینہ کوفہ نہ جائیں، کوفہ نہ جائیں، کیونکہ کوفیے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر وفا نہیں ہوتا۔ کوفہ کون سا شہر ہے جس کو خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دارالخلافہ بنایا تھا؟ پہلے دارالخلافہ مدینہ المنورہ تھا، آپ نے مدینہ المنورہ سے دارالخلافہ کو ختم کر کے دوسرا کوفے میں دارالخلافہ کو منتقل کر دیا، یعنی کہ کوفے کے یعنی کہ حالات کافی اچھے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو انہیں منع کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیں، 8 ذو الحجہ ہے، آپ کہاں جا رہے ہو؟ لوگ جو ہیں حج کی تیاری کے لیے احرام باندھ کر منع میں جا رہے ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ نہ جائیں، آپ واپس آ جائیں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں، آپ مجھے ہرگز نہ روکیں، میں رکنے والا نہیں ہوں، جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ میرا فیصلہ اٹل ہے، میں نہیں رکوں گا، میں چاہوں گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ آپ میرے اوپر سے گھوڑے کو گزروا دیں گے اور میں اس کے نیچے آ کے مر جاؤں گا تو کیا آپ رک جاؤ گے؟ تو میں ایسا ہی کروں گا، ضرور ایسا ہی کروں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ایسا بھی کریں، میں تب بھی نہیں رکوں گا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا تو ٹھیک ہے، رب کبریا کی قسم میں آپ کی داڑھی کو خون میں رنگا ہوا دیکھوں گا، خون میں تر دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اس پر بھی وہ نہ ٹلے، وہ چلے گئے، منزل پہ منزل طے کرتے ہوئے کوفہ پہنچے۔ کوفہ کے لوگ تو حضرت مسلم بن عقیل جو تھے کوفے کی گلیوں سے ناواقف تھے، جانتے ہی نہیں تھے، وہاں پر اجنبی تھے، وہ کہاں جاتے؟ انہیں تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے۔ وہ تو پہلی مرتبہ کوفے آئے تھے، تو کوفے نے مہمانوں کے ساتھ کیا مہمان بازی ایسے کی جاتی ہے؟ وہ وہاں کے مہمان تھے، کن کے بلاوے پہ گئے تھے؟ انہوں نے خط بھیج کے انہیں منگوایا تھا، خط بھیج کر انہیں منگوایا تھا، اور اب آپ پیٹ رہے ہو، دغا بازی کر کے بھی پیٹ رہے ہو اور چینا گوئی کرتے ہو اور خود کو مارتے ہو، پیٹتے ہو زنجیروں سے اور لوہا کرتے ہو، بکتے ہو، ان پر کیچڑ اچھالتے ہو۔ یہ آپ کی تحریر ہے، زبان میری ہے، میں نے کہا تھا زبان میری ہے، تحریر آپ کی ہے۔ اٹھاؤ تو صحیح اپنی حدیثوں کو، یا تو ان تحریرات کو اپنی کتابوں سے نکال دو، یا تو پھر جو 12 امام جن کو آپ معصوم سمجھتے ہو آپ ان کی ہی بات مان لو۔ ہم تو ان کی بھی بات مان رہے ہیں اور آپ کی تحریر کی بھی بات مان رہے ہیں۔ تو اس پر وہ چلے، اس پر بھی انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون کے حق میں بالکل نہیں تھے، حالانکہ اب وہ بنتا تھا کیونکہ ان کے بھائی کو ناحق شہید کر دیا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جب تک میں اپنے بھائی کا بدلہ نہ لوں تو میں کبھی بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ وہ گئے، انہوں نے کہا ہمارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لو تو ہم سب کچھ معاف کر دیں گے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جو سب کچھ معاف کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف قتل و غارت کریں گے، خون ریزی کریں گے۔ جب سب کے سب شہید ہو گئے، ان کے تو 12 بندے شہید ہوئے تھے، ان کے 72 بندے شہید ہوئے تھے، ان کے 72 شہید ہوئے، ان کے 12 مرے جہنم واصل 12 ہوئے ہیں۔ جب وہ سب شہید ہو گئے تو پھر ان کی عورتوں نے پٹکار شروع کر دی، شرابیں پی کے بکنا شروع کر دیا کہ ہائے لٹ گئی، فلاں ہوگی، یہ وہ تو چند تو میں راز کر رہے ہیں، کچھ خدا کا خوف کرو۔ ایسا نہیں کرتے، جو حق ہوتا ہے وہ حق ہی ہمیشہ حق، باطل جو ہے نا وہ کبھی حق نہیں بن سکتا،
اونٹ اونٹ ہی رہتا ہے، اونٹ کوا نہیں بن سکتا۔ اس لیے آپ نے جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، حق کو سمجھو، اپنی کتابوں پر کم سے کم عمل کرو، اپنی کتابوں کو تو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میں نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تعصب سے دور رہ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تعصب ہوتا ہے نا، باتوں کو سمجھنے میں بڑا آڑ ہوتا ہے، تعصب بات کو سمجھنے نہیں دیتا، یہ بڑا رکاوٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تعصب سے بچتے ہوئے اور اس باتوں کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔